أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ عزیز طلبہ، سورة الملک آیت نمبر 28-33 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا۔ قل یہ فعل فاعل ہے، ارائیتم ان اہلکنی اللہ یہ جملہ مقول قول ہے۔ حمزہ استفہام رأیتم فعل فاعل، ان اہلکنی اللہ یہ جملہ شرط، اہلک فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول به، لفظ اللہ اس کے لیے فاعل ہے۔ ومن معی او رحمنا، وہ حرف عطف من معی، من اس میں موصول، معی ظرف مستقر اس کے لیے صلہ واقع ہے، او رحمنا اس کا عطف ان اہلکنی اللہ پر ہے۔ ومن معی کا عطف جو ہے یا ضمیر پر ہے اور یہ بھی مفعول واقع ہے۔ فمن یجیر الکافرین یہ جملہ قائم مقام جزا کے ہے۔ معنی کے اعتبار سے ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا یہ جو شرط ہے اس کی جزا محذوف ہے۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم یہ جملہ جزا واقع ہے، اس کی شرط جو ہے وہ محذوف ہے۔ من اس میں موصول متضمن معنی حرف شرط مبتدا، یجیر الکافرین یہ جملہ اس کے لیے خبر واقع ہے۔ کافرین مفعول بھی ہے، من عذاب علیم متعلق بیجیر فعل کے ہیں، علیم من عذاب کے لیے صفت ہے۔ قل فعل هو الرحمن آمنا به یہ جملہ مقول قول ہے، وہ مبتدا، الرحمن اس کے لیے خبر ہے۔ آمنا به یہ جملہ حال واقع ہے الرحمن سے۔ علیہ توکلنا، علیہ متعلق بتوکلنا فعل کے ہے، اس کا عطف آمنا به پر ہے۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تعلمون فعل فاعل، من هو فی ضلال مبین، من اس میں موصول متضمن معنی حرف شرط مبتدا، هو فی ضلال مبین یہ جملہ اس کے لیے خبر واقع، ہوا مبتدا فی ضلال مبین جو ہے ظرف مستقر اس کے لیے خبر واقع ہے، ضلال موصوف مبین اس کے لیے صفت ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم، ان اصبح یہ جملہ جزا واقع قائم مقام دو مفعول به کی ہے، ارائیتم کے لیے۔ اصبح فعل افعال ناقص، ماؤکم مرکب اضافی اس کے لیے اسم غور اس کے لیے صفت ہے۔ فمن یأتیکم بماء معین، من اسم موصول متضمن من حرف شرط مبتدا، یأتیکم جملہ خبر واقع ہے، یأتی فعل کم مفعول به اور ضمیر اس کے اندر فاعل، بماء معین متعلق بیأتی کے ہے، معین موصوف معین اس کے لیے صفت ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی تحقیق۔ قل آپ کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم مجھے خبر دو گے، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ فمن یجیر الکافرین پس کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اجار یجیر اجارتن کا معنی آتا ہے پناہ دینا، اصل میں یجیر ہوتا یا کہ حرکت ما قبل جیم کو دے دی تو یجیرو بنا۔ قل آپ کہہ دیجئے هو الرحمن وہی ذات رحمان ہے، آمنا به اس حال میں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی ذات پر ہم توکل کر چکے۔ فستعلمون پس ہم قریب جان لو گے تم من هو فی ضلال مبین کو کون ہے سری گمراہی میں۔ قل ارائیتم آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے ذرا خبر دو، ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی صبح صبح غورا خشک، اصبح فعل از افعال ناقص صبح کے وقت کام کا ہونا، ماؤکم پانی کو کہتے ہیں، غورا کا معنی آتا ہے خشک ہو جانا، پانی کا زمین کے تہ تک جانا کہ کودنے سے بھی معلوم نہ ہو،
کڑا کودنے سے بھی پھر اس پانی کا پتہ نہ چلے۔ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے صبح صبح، فمن یأتیکم، تو کون ہے کہ لے آئے تمہارے پاس بماء معین، صاف ستھرا پانی۔ معین کا معنی صاف ستھرا بھی ہے، معین کا معنی جاری پانی بھی ہے، دونوں معنی درست ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ کافر لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ یہ نبی نعوذ باللہ مر جائے، ان پر موت آ جائے اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، یا یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو اس برے بلا کہنے کی وجہ سے ان پر جو ہے ان بتوں کا عذاب آ جائے اور یہ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ارائیتم، کہ اے کافرو، اے مشرکو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تم ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالی ہمیں عذاب دے دے تو اللہ کی مرضی، یعنی بظاہر تمہارے آنکھوں میں یہ دنیا میں عذاب ہوگا، لیکن آخرت میں تو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے اگر اٹھا لے تو آخرت میں ہمارے لیے مزے ہیں، لیکن تم جو ہے وہ کیا کرو گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، ہم ہر حال میں ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں، اور اگر کوئی ہم پر دنیا میں تکلیف آتی ہے ہم اسی ذات پر توکل کرتے وہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اگر یہی حالت تمہارے ساتھ ہو جائے تو کون تمہیں پناہ دے گا اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا تو کوئی پناہ دینے والا نہیں، پھر تم اس وقت پچھتاؤ گے۔ تو بہت سارے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے ان کا دین ختم ہو جائے گا، چنانچہ وہ آپ کی وفات کا انتظار کرتے تھے۔ ہاں، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک فرمائے یا ان پر رحم فرما کر انہیں فتح عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس سے تمہاری انجام پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں صورتوں میں کافروں کو عذاب کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، کہ ذرا بتلاؤ کہ چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے اور رحمنا، یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے تو تمہیں کون پناہ دے گا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے گا، اور جزا محذوف تھی کہ ہمیں پناہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور یہ بھی کہہ دو ان کو کہ اللہ ہی رحمان ہے اور اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، چنانچہ ہم قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ یعنی چشمے سے ابلتا ہوا پانی کون تمہیں لا کر پھر دے گا؟ اب یہ بات طے ہے کہ پانی سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، تو آخر اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا مستحق ہو؟ اور کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اس کی قدرت کا انکار کیا جائے کہ وہ انسانوں کو زندہ کر کے انہیں جزا یا سزا دے گا؟ بہرحال اس آیت کریمہ پر اختتام ہوا تو معلوم ہوا کہ جب پانی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے تم پیتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے تمہیں ملتا ہے، تو تمام دنیا کی برکتوں کا مالک بھی
اللہ ہی ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد سب لوگوں کو کہنا چاہیے کہ رب العالمین، یعنی کون یہ پانی لا کر دے گا؟ رب العالمین لا کر دے گا۔ اسی کے ساتھ اس صورت کا اختتام ہوا۔ تو اس صورت کا دعویٰ تھا کہ تمام برکتوں کا مالک اللہ ہے، اس پر اللہ رب العزت نے دلیل عقلی اور نقلی ذکر فرمائے ہیں، مختلف قسم کے دلائل ذکر کیے ہیں، دلائل سماویہ بھی ہے، دلائل ارضیہ بھی ہے، دلائل بین السماوات والارض بھی ہے، اور خود انسان کے نفس کے اندر نعمتوں سے اللہ رب العزت نے دلائل ذکر کیے ہیں کہ تمام برکتوں کا مالک وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کریمہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔